نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سلمہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے. پاک پروردگار نے زندگی میں اور ایک مرتبہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمایا کہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں عید المومنین، دنوں کا سردار، جمعۃ المبارک، اس کی مسجد، اس کے گھر مسجد گلزار مدینہ میں مجھے اور آپ کو اس کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکانے کا شرف نصیب فرمایا. اس شکریہ کے ساتھ میں آج کی اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ نے میرے شروع خطبے میں قرآن پاک کی آیہ کریمہ کی تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا، اور اس کا ترجمہ کنز الایمان بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ عز و جل سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی ایمان کی حالت میں مرنا. عزیزان گرامی، اب یہ اللہ عز و جل سے ڈرنا، پاک پروردگار سے ڈرنا، اب آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل سے، رب کائنات سے، خالق کائنات سے، جو ہمارا مالک حقیقی ہے، جو ہمارا معبود حقیقی ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس کے بندے ہیں، اللہ عز و جل پاک پروردگار کا ڈر ہمارے دل میں رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، نص قرآن سے ثابت ہے. اللہ عز و جل سے خوف کرنا، اور جس بندے کے دل میں اللہ عز و جل کا ڈر ہوتا ہے، جس بندے کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف ہوتا ہے، اب اس بندے کی آنکھ برائی کو نہیں دیکھتی بلکہ بھلائی کو دیکھتی ہے. اب اس بندے کے دل میں برے خیالات نہیں آتے، گناہ کے خیالات نہیں آتے، گمراہی کا راستہ نظر نہیں آتا، بلکہ نیکی کا راستہ اسے نظر آتا ہے، نیک کام کرنا اسے نظر آتا ہے. اب اس کی زبان سے امر بالمعروف کا کام ہوتا ہے، یعنی برائی سے روکتا ہے اور نیکی پر عمل کرتا، نیکی کی دعوت دیتا. وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ بندہ جس کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف ہوتا ہے، وہ بندہ جو اللہ عز و جل کے ڈر سے، خوف سے کانپتا ہے، لرزہ باندھا ہوتا ہے.
عزیزان گرامی، اللہ عز و جل سے ڈرنا کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ یہ اللہ عز و جل سے ڈرنا اور اس سے خوف کرنے کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرنا۔ پیارے مصطفیٰ نے تعلیم دی کہ اے اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما، ہمیں تیری خشیت سے، تیرے خوف سے، ڈر سے لرزہ اندام ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہے۔ عزیزان گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب چند منٹ باقی ہیں ہمیں، چند منٹوں میں ایک دو چار احادیث مبارکہ کہ اللہ عز و جل سے ڈر اور خوف کی جو فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو دامن اختتام میں لے لوں گا۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے کا جسم خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کب؟ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا نا، اللہ کا ایک ارشاد ہوگا، پیارے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، یعنی دوزخ سے اس شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، زندگی میں کسی نے اگر ایک دن بھی اللہ سے ڈرا، خوف کیا اور اللہ کو یاد کیا، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اس بندے کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ پیارے مصطفیٰ کی اور ایک حدیث پاک، کہ رونے والی آنکھ کی جو فضیلت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، میں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روئی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر رات کو گزاری ہے۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب بندہ مومن، اللہ کا بندہ جب اللہ کے خوف سے روتا ہے، عزیزان گرامی، رونے کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رونے کے لیے کوئی مسجد کی ضرورت نہیں، کوئی مجموعے کی ضرورت نہیں، کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں، تنہائی کی ضرورت ہے۔ تنہائی کہیں پر بھی ہو، اب یہ خیال رہے کہ میرا اللہ عز و جل مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے، یہ یقین رہے کہ میرا اللہ عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کو یہ یقین ہو جائے تنہائی میں کہ میرا اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بندہ گناہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا ہے۔ یہ بس تنہائی میں اللہ عز و جل سے خوف کھا کر، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہونے پر پاک پروردگار اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکاشفۃ القلوب میں اس حکایت کو نقل فرمایا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور اس عورت کے گھر کی طرف چکریں لگاتا، اس عورت کے پیچھے پیچھے جاتا، اور ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، اس قافلے میں وہ عورت بھی جانے والی ہے، تو وہ نوجوان بھی اس قافلے میں شامل ہو گیا۔
اب وہ عاشق نوجوان اس قافلے میں جا رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، کوچ کر رہا ہے، رات کا وقت آیا، قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا، اعلان کیا گیا کہ پڑاؤ ڈال دیا جائے، رات گزاری جائے، آرام کرنے کے بعد صبح کے بعد پھر قافلہ روانہ۔ سب لوگ سو گئے، لیکن وہ عاشق نوجوان جس عورت کے عشق میں، محبت میں اس قافلے میں شامل ہوا، وہ کوئی تجارت کی غرض سے نہیں، کوئی دوسرے شہر کو جانے کی غرض، کسی کام کے جانے کی غرض سے نہیں، بلکہ اس عورت کی محبت اور اس کے عشق اور اس عورت کے پیچھا کرتے ہوئے اس قافلے میں شامل ہوا۔ جب لوگ سب سو گئے تو وہ نوجوان اس عورت کے پاس قریب پہنچا اور اس کو آواز دیا اور کہنے لگا کہ میں تم پر عاشق ہو گیا ہوں، تم سے محبت کرنے لگا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور میں جو اس قافلے میں شامل ہوا ہوں میری کوئی اور غرض نہیں ہے، صرف تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے۔ تو اس عورت نے کہا اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے عشق کرتے ہو، تو پہلے ذرا یہ دیکھ لو کہ قافلے میں جتنے قافلے والے لوگ ہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ تو وہ نوجوان قافلے والوں پر نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے سارے کے سارے قافلے والے گہری نیند سو رہے ہیں۔ نوجوان نے کہا سارے لوگ سو رہے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے تم اللہ عز و جل کے ماننے والے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ عز و جل کا ماننے والا ہوں۔ تو بتاؤ کیا اللہ عز و جل سو رہا ہے؟ کیا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میرا اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بتاؤ جب اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، ہمارا مالک حقیقی، ہمارا پاک پروردگار، تو ہم یہ گناہ کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ نوجوان کانپنے لگا، اس عورت کے سامنے شرمندہ ہوا اور تائب ہوا، اور اپنے گناہ کے ارادے کو ترک کر کے وہ قافلے کو چھوڑ کر روتا ہوا نکل کر اپنے شہر کو واپس چلے جاتا ہے، اور راستہ تمام اللہ عز و جل سے گری و زاری کرتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، چلے جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب پہ پوچھا، خواب میں دیکھا، پوچھا نوجوان تیرا کیا حال ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ بس ایک مرتبہ میں نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، گناہ کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ میرا پاک پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے تو میں خوف کے مارے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس گناہ سے بچ کر نکل گیا، اور اس گناہ سے بچ کر اپنے گھر کو واپس آ گیا تھا، اور اللہ عز و جل سے میں نے سچی توبہ کی تھی۔ اس توبہ کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، اس رونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش لیا، معاف فرما دیا۔ یہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکاشفۃ القلوب میں نقل فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ ایک وہ خطرہ جو اللہ عز و جل کے خوف سے ڈر کر آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہوتا ہے، اور دوسرا وہ خطرہ جو اللہ عز و جل کی راہ میں لڑ کر جہاد کے راستے میں زخمی ہو کر خون کو بہاتا ہے، تو وہ خون کا ایک قطرہ اللہ عز و جل ان دونوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندہ دنیا میں اللہ سے خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے خوف سے بری فرما دیتے ہیں، آخرت میں اسے امن عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ عز و جل سے بے باک ہو کر، اللہ عز و جل سے بے خوف ہو کر بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، گناہ آلود زندگی گزارتا ہے، شیطان کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے، بے باکی کا اظہار کرتا ہے، غرور و تکبر کا اظہار کرتا ہے، یہاں بے خوفی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت میں خوف میں مبتلا فرما دیتے۔ تو اسی لیے اللہ عز و جل کا یہ جو ارشاد ہے نا، دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں ہوں گے۔ تو جو بندہ یہاں خوف سے رہتا ہے دنیا میں، آخرت میں امن سے رہتا ہے۔ جو بندہ بے باکی کے ساتھ سمجھتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق کہ میں امن سے ہوں، لیکن وہ آخرت میں خوف میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، رونے والی آنکھ کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور رونے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس پہنچنا چاہیے۔ بہت بڑی فضیلت۔ آپ کو موقع ملے کسی نہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر توبہ کریں، گریوزاری کریں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو سنا ہے، کتنے بڑی شان کے مالک ہیں۔ آپ کے زمانہ مبارک میں آپ کے علاقے میں ایک فاحشہ عورت تھی، ایک فاحشہ عورت تھی۔ جیسے ہی شام ہوتی، رات کا وقت گزرتا، اس عورت کا کاروبار عروج پہ ہوتا۔ اس کے گھر پر لوگ زنا کے لیے آتے اور لوگوں سے زنا کر کے وہ زانیہ عورت، وہ فاحشہ عورت اپنی کمائی کا ذریعہ بنے۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا، یہ بات مشہور ہوئی، تو حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر لوگوں نے کہا کہ حضور، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، ایک عورت یہ کام کر رہی ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہی ہے۔ یہ لوگوں میں بات مشہور ہو رہی، لوگ گناہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، آپ مصلی لیے، اٹھے اور اس فاحشہ عورت کے گھر کے قریب ایک چبوترا زمین کے ٹکڑے پر مصلی بچھائے اور عبادت شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ جو گناہ کے ارادے سے آتا، اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کو دیکھتا، منہ پھیر کر چلے جاتا، گناہ کے لیے اس کا اب ارادہ ترک ہو جاتا، چلے جاتا۔ وہ عورت انتظار کرتی کہ آج اتنی دیر ہو گئی، رات ہو گئی، کوئی گاہک نہیں آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ وہ جھانک کر دیکھتی ہے، رات زیادہ ہو گئی، روزانہ لوگ میرے گھر کی طرف، میری کوٹھی کی طرف آتے ہیں اور مجھ سے شب بسری کرنے کے لیے، میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تمنائیں کرتے ہیں، مال پیش کرتے ہیں، آج کیا بات ہے کوئی نہیں آیا؟ جب وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو کچھ فاصلے پر حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول ہے۔ سمجھ جاتی ہے کہ جو کوئی آتا ہے ان کو دیکھ کر پلٹ کر چلے جا رہا ہے۔ اس عورت نے کسی ذریعے سے آپ کو پیغام بھیجا کہ حضرت آپ یہاں پر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت کی جگہ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد میں جائیں عبادت کریں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ حضرت، یہ فلاں گھر کی عورت ہے، اس کا کام دھندا یہ ہے، یہ اپنا کاروبار چلاتی ہے، فحاشی کا اڈا چلاتی ہے،
اب جو کوئی گاہک آتا ہے گناہ کی غرض سے، آپ کو دیکھتا ہے اور پلٹ کر چلے جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی اٹھایا اور اس عورت کی چوکھٹ پر پہنچ گئے، دستک دی۔ عورت نے دروازہ کھولا، دیکھا تو وقت کے ولی حضرت بایزید بسطامی۔ عورت نے کہا کہ کس غرض سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تم کچھ کاروبار کر رہی ہو، مجھے معلوم ہوا، میری وجہ سے تمہارا کاروبار رک گیا، یہ بھی مجھے معلوم ہوا، تو سوچا کہ آج تمہارا گاہک بن کر میں تمہارے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ وہ عورت ایک لمحے کے لیے تو خوش ہوئی کہ بایزید بسطامی کو بہکانے میں کامیاب ہو گئی، یہ میرے گاہک کو روکنے میں اللہ کی عبادت کر کے کامیاب ہوئے تھے، لیکن اب شیطان کے فریب میں آ کر یہ گھر میں داخل ہو گئے اور خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ایک شرط ہے کہ جو بھی تمہارا کام ہے، جو بھی تمہارا معاملہ ہے، وہ بعد میں کریں گے، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس عورت نے پوچھا کہ کیا ہے؟ میری پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز تم تمہارے مصلی پہ ادا کرو، 2 رکعت نماز میں میرا مصلی بچھا کر ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تمہارے کاروبار کی بات کریں گے۔ وہ عورت ٹھیک ہے کہتی ہے، وضو کر کے آتی ہے، مصلی بچھاتی ہے، نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ ادھر بایزید بسطامی بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے۔ حضرت بایزید بسطامی دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جب سجدے میں جاتی ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، مالک و مولا، میرا کام تھا تیری بارگاہ میں لانا، میرا کام تھا تیری بارگاہ میں لانا، اب اس کو توبہ کی توفیق دینا تیرا کام ہے مالک۔ اللہ کے ولی کی برکت، سجدے میں جاتے وقت تو گناہگار تھی، ندا آئی کہ بایزید بسطامی، ہم نے اس عورت کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کو نیکوکار بندیوں میں شمار کر لیا۔ سجدے میں جانے سے پہلے تو گناہگار تھی، لیکن جب سر سجدے سے اٹھائی تو ایسی توبہ کر کے اٹھی۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ کر شرمندگی کا اظہار کیا اور عرض کی، حضور میں نے اللہ سے سچی توبہ کی، آج سے یہ گناہ نہیں کروں گی۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو وقت کا ولیہ بنا دیا تھا۔ عورتوں عزیزان گرامی، جو آنکھ اللہ عز و جل کے خوف سے روتی ہے اور جو خوف اور ڈر کی وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی کرتے ہیں، اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے گناہوں پر ہمیں توبہ کرنے، ندامت اختیار کرنے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرمائے۔ پاک پروردگار پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سنت موقع ادا فرما لیجیے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا۔